بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس میں آپ کو معلوم ہے ہم پہلے بھی کچھ ویڈیوز ریکارڈ کر چکے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں کچھ ایسے افراد کا ہاتھ موجود ہیں، کچھ ایسے افراد موجود ہیں قاتلین میں، کچھ ایسے قاتلین کی لسٹ میں کچھ ایسے افراد کے نام موجود ہیں کہ جن کو سن کر یقیناً جو اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے وہ ہل جائے گا، بلکہ دھڑام سے گر جائے گا۔ اور ان افراد میں سے ایک فرد کا نام میں آپ کے سامنے ہی پیش کرتا ہوں تاکہ بالکل واضح ہوں۔ یہ دیکھ لیں، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ابن اسیر الجزری کی کتاب ہے۔ یہ اس کے چوتھی جلد پر صفحہ نمبر 200 پہ عمرو بن الحجاج الزبیدی، یہ عمرو بن الحجاج الزبیدی کا نام اس کتاب میں آیا ہے۔ اور یہ کتاب جیسا کہ نام سے ہی معلوم ہے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، کہ یہ صحابہ کے بارے میں ہے۔ یہ صحابی ہے، رسول اللہ کے دور میں مسلمان ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں اس کے بڑے سارے اچھا مقام بھی ہیں کہ جب لوگوں نے مرتد ہونا چاہا تو اس نے جا کے روک لیا کہ نہیں، مرتد مت ہونا، ان کو سب کو کہا کہ اسلام سے متمسک رہنا۔ اور ان کا نام عمرو بن الفحیل یا فحیل بھی ہے۔ یہ اسد الغابہ سے ابن اسیر کی کتاب سے دیکھ لی۔ اور یہ اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو لگا کے دے دیتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، یہ حضرت عمر دیکھیں، رضی اللہ بھی لکھا ہے، رضی اللہ، عمرو بن الحجاج الزبیدی رضی اللہ بھی موجود ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ وہی ترجمہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا۔ یہ الجامع لما فی المصنفات الجوامع من اسماء الصحابۃ الاعلام اول الفضل والاحلام، یہ رندی صاحب کی کتاب ہے۔ یہاں پہ جزء رابع پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ صفحہ نمبر 199 پہ عمرو بن الحجاج الزبیدی، طبری اور عثمانی ان سب نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے، صحابی ہیں، صحابہ میں سے شمار کیا ہے۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، یہ جناب ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، الشافعی کی، اس کے تیسری جلد پر صفحہ نمبر 10 پہ دیکھیں، عمرو بن الفحیل یہ کون ہے؟ وَكَانَ مُسْلِمًا مُهَاجِرًا، یہ مہاجر مسلمان ہے، یعنی صحابی ہے۔ ظاہر ہے صحابہ ہی مہاجرین تھے نا، بعض صحابہ کے بعد تو کوئی مہاجر نہیں ہے۔ مہاجرن، مسلمن مہاجرن، وہی بیان کیا ہے کہ یہ لوگوں نے مرتد ہونا چاہا، اس نے آ کے کہا کہ نہیں، مرتد نہیں ہونا۔ تجرید اسماء الصحابہ، یہ کس کی کتاب ہے؟ جناب الذہبی کی کتاب ہے، جو بالکل واضح ہے کہ وہ اسماء الصحابہ کو نقل کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جزء اول پہ صفحہ نمبر 404 پہ وہ کہتے ہیں عمرو بن الحجاج الزبیدی، یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے مرتد ہونا چاہا، اس نے ارتداد سے روک لیا لوگوں کو، یعنی عمرو بن الحجاج الزبیدی کون ہے؟ صحابی ہیں۔ واضح ہوا ان کتابوں سے، ابن حجر عسقلانی کی کتاب سے، ابن اسیر سے، ذہبی سے، کہ یہ شخص کیا ہے؟ یہ شخص صحابی ہے۔ اس کی صحابیت میں کوئی شک اب باقی نہیں رہی، اور کوئی شک ہے بھی نہیں۔ اب چلتے ہیں خود اہل سنت کی طرف، کہ اہل سنت کی کتابوں میں اور واقع کربلا کو سامنے رکھ کر اس شخصیت کے کردار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ نمبر 1، یہ ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے امام حسین کو خطوط لے کے خط لکھا کہ امام حسین آپ آ جائیں اور کیا کریں، یہاں پہ کوفہ آ جائیں۔ تاریخ الطبری، تاریخ الامم والملوک، ابن جریر الطبری، دیکھیں یہاں صفحہ نمبر، بلکہ میں جلد بتا دوں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 278 پر کیا کہتے ہیں؟ شبس، حجاج، یزید، فلاں و فلاں و عمرو بن الحجاج الزبیدی کتب، یہی افراد تھے جنہوں نے امام حسین کو خطوط لکھے کہ آپ کوفہ آ جائیں۔ بس خطوط لکھنے والے میں سے ایک نام کس کا ہوا؟ وہ عمرو بن الحجاج زبیدی کا ہوا۔ بس پہلے کربلا کا واقعہ آپ سامنے رکھیں، پھر آپ دیکھیں یہ عمرو بن الحجاج الزبیدی، اس نے مولا حسین کو خطوط لکھے ہیں۔ فقط خطوط ہی نہیں، بلکہ امام حسین آئے، اس نے غداری کی، پھر یہ کربلا میں امام حسین کے خلاف بھی آئے، یعنی یہ کربلا میں مولا حسین کے خلاف آیا ہے۔ انصاب الاشراف دیکھ سکتے ہیں، انصاب الاشراف بلازری کی دوسری جلد پر صفحہ نمبر 351 پہ، وجعل عمر بن سعد علی میمنتہ عمرو بن الحجاج الزبیدی۔ نہ فقط یہ کہ وہاں پہ یہ حاضر ہوا، بلکہ جو لشکروں کے دستے بنتے ہیں، مرکزی دستہ، میمنہ اور میسرہ،
میمنہ کے دستے کا سردار وہ عمرو بن الحجاج الزبیدی تھا، مولا حسین کے خلاف، صحابی، یاد رکھیں صحابی، حسین کو خط لکھنے والا، امام حسین کے خلاف آ رہا ہے، اور کیا ہے وہاں پہ ایک ان کا کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر ہے، مین کمانڈروں میں سے۔ البدایہ والنہایہ لابن کثیر الدمشقی، البدایہ والنہایہ ابن کثیر دمشقی کی یہاں 7ویں جلد پر صفحہ نمبر 185 پہ، یہاں پہ یہی بات ہے کہ عمر بن سعد نے میمنہ پر عمرو بن الحجاج الزبیدی کو مقرر کیا۔ تاریخ الطبری میں جزء 40 پہ صفحہ نمبر 317 پہ پھر یہی بات آئی ہے کہ عمر بن سعد نے میمنہ پر عمرو بن الحجاج الزبیدی کو مقرر کیا۔ الکامل فی التاریخ میں یہاں پہ ابن اثیر نے کیا کہا ہے، وہی بات کی ہے کہ میمنہ کا لیڈر کون تھا، عمرو بن الحجاج الزبیدی تھا۔ بس یہ دوسری بات ہوئی، ایک یہ کہ صحابی تھا، پہلی بات یہ آپ یاد رکھیں، ذہن نشین کریں، صحابی ہے۔ دوسری بات امام حسین کو خط لکھنے والا ہے۔ تیسری بات کربلا میں یہ امام حسین کے خلاف جو لشکر ہیں یہ نہ فقط وہاں پہ حاضر ہیں بلکہ ان کے مین کمانڈروں میں سے ایک کون ہے، صحابی، یہ عمرو بن الحجاج الزبیدی۔ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہے۔ تاریخ الطبری جزء 5 صفحہ نمبر 435 پہ عمرو بن الحجاج، یہ امام حسین علیہ السلام آئے کربلا میں اور لوگوں کو مخاطب کر گیا، یا اہل الکوفہ، یا عمرو بن الحجاج جیسے لوگ ہیں، اپنی طاعت کے پابند رہوں۔ تم لوگوں نے کہا تھا کربلا میں عمرو بن الحجاج آ کر مخاطب کر رہے ہیں لوگوں کو، حین دنا من اصحاب الحسین یقول یا اہل الکوفہ۔ یہ خطاب اب لیڈر ہے نا، لیڈر تقریریں تو کرتا ہے، اب یہ تقریر کر رہا ہے کہ اے کوفہ والو، اپنی اطاعت اور جماعت اور یہ اور پابند رہو، جو لوگ دین سے خارج ہوئے ہیں ان کے قتل ہونے میں کرنے میں شک نہ کرو۔ صحابی کہہ رہے ہیں حسین کو کہ دین سے خارج ہوا ہے، صحابی کہہ رہے ہیں۔ وخالف الامام، امام یزید ابن معاویہ کی مخالفت کی ہے حسین نے۔ فقال له الحسین، امام حسین نے کہا یا عمرو بن الحجاج علی تحرض الناس، کیا تم میرے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہو؟ انحن مرقنا ام انتم، ہم دین سے نکلے ہیں یا تم ہمیں کہہ رہو کہ دین سے خارج ہو چکے ہیں؟ اما واللہ، امام حسین علیہ السلام، یار یہ یعنی کیسے لوگ ہیں یار، یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو صحابہ بھی ہیں، اپنے اوپر ٹائٹل بھی لگایا ہے کہ اے صحابی ہیں، جس شخصیت کی نسبت سے صحابیت کے ٹائٹل لے چکے ہیں اسی کے خاندان کو قتل کرنے آ رہے ہیں، لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چلے گا جب تمہاری روح قبض ہو جائے گی، تمہیں معلوم ہوگا کہ دین سے خارج کون تھا، میں حسین یا تم اولاد یزید۔ اینا مرق من الدین ومن هو اولا، اور پھر کون حقدار ہے جہنم کے، کون جہنم جائے گا۔ پھر کہا کہ عمرو بن حجاج نے امام حسین پہ حملہ کیا، فلاں اور فلاں۔ تاریخ الطبری پھر آپ دیکھیں جزء 6 میں، یعنی 6 جلد پر صفحہ نمبر 52 پہ، فانصرفوا وخرج عمرو بن الحجاج الزبیدی وكان ممن شهد قتل الحسین، یہ حسین کے قتل میں شریک ہے۔ انصاب الاشراف کی یہاں پہ آپ دیکھیں جلد 40 پہ صفحہ نمبر 389 پہ، یہاں پہ یہ بڑا عجیب ہے یار، یہ قسم سے یعنی یہ مصائب ہیں، پڑھ نہیں سکتا انسان، سارے یہ مصائب کے جملے ہیں حقیقت ہے۔ یہ کتنے سنگ دل لوگ تھے۔ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام پیاس کا غلبہ ہوا تو امام علیہ السلام نے حضرت عباس اور دیگر کچھ افراد کو بھیجا
پانی کے لیے، تو ان کے ساتھ نافع بن ہلال بھی موجود تھے۔ تو نافع بن ہلال المرادی الجملی، جب یہ لوگ فرات کے جو دریا ہے وہاں قریب ہوئے تو عمرو بن الحجاج الزبیدی نے کہا، دیکھیں عمرو بن الحجاج الزبیدی کانا علی من الماء، اس کی ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ یہ پانی روک کے رکھیں، یعنی امام حسین کے خیموں کی طرف کوئی نہ لے جائے۔ من الرجل، کون ہو؟ نافع بن ہلال نے کہا، قال نافع بن ہلال، میں نافع بن ہلال ہوں۔ ما جاء بک، یہاں کیوں آئے ہو؟ جئنا لنشرب من هذا الماء، میں چاہتا ہوں یہاں سے کچھ پانی پی لوں۔ اس نے کہا پی لو، تم پی لو۔ اس نے کہا افاشرب والحسین عطشان، میں پانی پیوں گا اور حسین پیاسے ہوں گے اور ان کے ساتھی پیاسے ہوں گے؟ فقال، عمرو بن حجاج زبیدی نے کہا، لا سبیلا، اصل نہیں لے جا سکتے حسین کے لیے، ان کے لیے نہیں لے جا سکتے، ہم تو یہاں پہ کھڑی اس لیے ہیں کہ حسین تک کوئی پانی نہ لے جائیں۔ یہ دوسرے صفحے میں پھر آپ دیکھیں، ان عمرو بن الحجاج قال، عمرو بن الحجاج زبیدی صحابی، صحابہ، یہ صحابہ جو ہے نا، یہ صحابہ صحابی ہیں۔ یہ عمرو بن الحجاج نے کہا، یا حسین ان هذا الفرات، حسین دیکھو یہ فرات، یہ پانی دیکھیں، یہاں کتے بھی پانی پی رہے ہیں، یہاں سے گدھے بھی پی رہے ہیں، خنزیر بھی پی رہے ہیں۔ واللہ، اللہ کی قسم، لا تذوق منہ، اصلا پانی کا ایک گھونٹ پہ نہیں پی سکتے، نقل کفر نباشت، یہاں تک کہ تم جہنم کی حمیم پی لو۔ یہ حسین کو کہا ہے یار، کس کو کہا ہے تم نے؟ حسین ابن علی، یا تم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے نا، یہ اس کا نواسہ تھا، اسی نے اس کے فضائل تمہیں سنائے ہیں، یہ وہ حسین ہے۔ اور آج کے لوگوں نے انہی لوگوں کو یہ اس طرح کے افراد کو رضی اللہ بھی لے کر ہیں، عمرو بن الحجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا نا آپ نے، دیکھا ترجمے میں دیکھ لیا کہ رضی اللہ اوپر لگایا ہے، یہ رضی اللہ کی حیثیتیں آپ دیکھیں، یعنی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، حقیقت سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے افراد جو امام حسین کے قتل میں شریک ہوئے ہیں، امام حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے، عمرو بن الحجاج زبیدی صحابی ہیں، صحابی، اسلمہ مسلمن مہاجرن، مہاجر بھی ہیں۔ کیا سے کیا کہا گیا ہے سر؟ قاتلین حسین میں ہے، پانی روک کے رکھا ہوا ہے، کمانڈروں میں سے ہیں، کوئی چاہے بھی حسین کے لیے پانی لے جائے، نہیں لے جا سکتے، میرا کام یہ میں حسین کو پانی نہ دوں، کوئی نہ لے جائے وہاں۔ پھر حسین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، حسین یہ پانی دیکھ لیں، تم نہیں پی سکتے یہاں سے۔ ہائے، یعنی کیا کہیں ہم یار، یقین کریں تم ان کو بھی رضی اللہ کہتے ہو، تو نتنیاہو کا کیا گناہ ہے، اسے کیوں رضی اللہ نہیں کہتے یار؟ عمرو بن الحجاج الزبیدی کو بھی کہتے ہو رضی اللہ، نتنیاہو ٹرمپ کو کیوں نہیں کہتے؟ آج کے بعد ان کو بھی کہا کرو رضی اللہ۔ حسین کو قتل کرنے والے پانی نہ پہنچائیں، وہ اس وقت آپ دیکھیں نا، یعنی کیا، یعنی کون سی چیز مانے ہیں آپ؟ آج کے ظالموں کو برا بلا کہہ رہے ہیں، آج کے ان نتنیاہو اور فلاں ان کے خلاف تو آپ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت امام حسین کو قتل کرنے والا، امام حسین کے خلاف، اور بلانے والا بھی نا، بلایا بھی ہے، خط بھی لکھے ہیں، پھر اس کے باوجود بھی امام حسین کو پانی بھی نہیں دے رہا، ان کو بھی کیا رضی اللہ۔ ٹھیک ہے سر، میں تو چاہتا ہوں بس اہل سنت کی عوام ہے ان کو پتہ چل جائے، باقی مولوی نے تو ظاہر ہے مولوی ہیں، انہوں نے تو، مفتیوں نے تو آپ کو لے جانا ہی ہے اس راستے پہ جو راستہ حسین کے راستے کے بالکل مخالف جا رہا ہے۔ وہ 1400 سال سے ان کی کوشش ہی یہی ہے، آج بھی ان کو پتہ چلتا ہے، ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔